تعلیم دے کر نوکری کریں گے، یہ اچھے مستقبل ان کا بنے گا اور اچھی جو ہے ان کی نوکری جاب لگے گی۔ یہ حافظ بن کے، قاری بن کے، عالم بن کے کوئی جاب نہیں لگ پاتی۔ اس کے پشت پیچھے ڈالنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کی خواہشات ہمارے اندر آ گئی، ہم دنیا میں آگے نکلنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بیٹا وکیل بن جائے، سبحان اللہ بن جائے، اس سے کوئی کسی کو اعتراض نہیں، لیکن دین کے ساتھ ساتھ اسلام کی جتنی باتیں ان کو فراموش نہ کرتے ہوئے اپنی جو ضروریات کی زندگی ہے اس کو بالکل فراموش نہ کر۔ ہمارا بچے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسداں ہو، ٹیکنالوجی والے ہو اور ہر طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر کام کرنے والے ہو، اور جب اسلام کی بات آئے پھر وہ اسلام کی بات کرنے والے۔ بے شک یہی ہمارا اپنا مشن ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا آواز سے بولنا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ کرن تو ابھی موجود ہے۔ جی ہاں ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد۔ محمد احمد۔ جی اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا ہم نا عوام سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اجازت کچھ بات کر لیں؟ ہاں کرو آپ۔ چلیے ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ آپ کی تو ماشاء اللہ عمر بھی کافی ہو گئی ہوگی۔ جی کافی عمر ہو گئی میری، کتنی ہو گئی؟ 60 سال کے نہ ہو گئے وہ، 60 سال۔ 60 سال کی عمر ہو گئی آپ کی۔ ہاں جی۔ تو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، جب ماشاء اللہ آپ نے اجازت دی ہے کہ ہم بات کر لیں، تو سب سے آپ پہلے کلمہ سنائیے مجھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، انہوں نے صحیح پڑھا ہے کلمہ، سنا ہے آپ نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاء اللہ انہوں نے بہت صحیح کلمہ پڑھا ہے۔ اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ماشاء اللہ بہت زبردست۔ ماشاء اللہ آپ تو ہماری سے یہ کافی اچھی ہے، اور ان کی تو ہمارے بابا جان کی عمر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نا عوام سے اسلام کے متعلق بات کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے اندر اسلام کو جو تھوڑی بہت ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو کر اور صحیح و سٹیک بات پہنچتی رہے۔ تو کر لے بات آپ سے۔ چلیے ماشاء اللہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے ماشاء اللہ۔ اچھا جو کلمہ ہے، ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کا کیا تھا؟ ان کا یہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو تھا یہی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلمہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ماشاء اللہ، بڑی گہرائی سے آپ نے بات بتائی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے جو امت تھی ان کا یہ کلمہ تھا، جبکہ عوام اس بات کو جانتی بھی نہیں بیچاری، کہ وہ سمجھتی ہے جو سب سے دنیا بنی ہے اور اب تک کہ یہی کلمہ رہے۔ ہاں ہاں، بہت سے جانتے بھی نہیں ہیں، اب یہ نئی نسل ہے انہیں معلومات ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے جو ہماری ذمہ داری تھی اس کو فراموش کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہماری دین سے دوری ہو گئی۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بچے پہلے مسجد میں مدرسہ ہوتے تھے، اسکول ہوتے تھے، تو اس میں ہی پڑھتے تھے دین تعلیم بھی اور اسکول کی ہندی انگلش بھی۔ الحمدللہ اب کچھ تھوڑا فراغتی کا وقت آیا، تھوڑا پیسوں کا دور آیا، تو بچے جا رہے ہیں انگلش میڈیم میں، اور مسجد میں دین کا حساب یہ بن گیا کہ رات کو مغرب بعد عشاء بعد بچوں کو پڑھا دو اگر ٹائم ملے، نہیں نہ بھی پڑھے کوئی بات نہیں، کیونکہ ذہن یہ بن چکا کہ دنیا کی تعلیم دے کر نوکری کریں گے، یہ اچھے مستقبل ان کا بنے گا اور اچھی جو ہے ان کی نوکری جاب لگے گی۔ یہ حافظ بن کے، قاری بن کے، عالم بن کے کوئی جاب نہیں لگ پاتی۔ اس کے پشت پیچھے ڈالنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کی خواہشات ہمارے اندر آ گئی، ہم دنیا میں آگے نکلنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بیٹا وکیل بن جائے، سبحان اللہ بن جائے، اس سے کوئی کسی کو اعتراض نہیں، لیکن دین کے ساتھ ساتھ لیکن اسلام نے تو کبھی اس چیز کو منع بھی نہیں کیا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ پڑھو۔ میں اس کو نہیں منع کر رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم نہ پڑھیں، یہ تو میرا الفاظ ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے دنیاوی تعلیم کو اتنا آگے کر دیا کہ دین کی تعلیم کو پیچھے ڈال دی۔ دین کو یہ پیچھے جو غلط کام ہے، یہ غلط ہے، نہیں تو دین کے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھیں۔ ابھی الحمدللہ 9 حافظ ہوئے، 9 حافظوں نے IAS اور MBBS MBA پاس کی مہاراشٹر سے، ممبئی سے۔ ایک ڈاکٹر منور فاروقی ہیں،
ان کا پروگرام دیکھتا ہوں. ان کے پروگرام میں دیکھا تھا میں نے 9 کے 9 حافظوں کو. حافظ تو الحمدللہ IAS PCS بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں. میرے دوست ایک دلی میں ہے، وکیل ہیں، حافظ ہیں اور عالم بھی ہیں. دنیاوی پڑھائی کے لیے منع نہیں ہے، منع ہے کہ دین کو پیچھے ڈالنا. اس کو سب سے یعنی پڑھو یا نہ پڑھو، وہ دنیا کی پڑھائی پھر اسے کوئی فائدہ نہیں دینی اگر دین نہیں ہونا ہماری زندگیوں میں. میرا مقصد یہ ہے. آپ نے صحیح بات کہی ہے، اور یہ بات نا واضح بھی رہتی ہے کہ جو ہم اسکول کے بیگ لے کے چلتے ہیں بچے ہمارے، تو ان کے بیگ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، اور جب ہم اپنی اردو کتاب لے کے چلتے ہیں وہ سینے سے لگا کر چلتے ہیں. بے شک یہ ہمارے سینے میں ہے، ہمارے دماغ میں ہے. اور جو دنیاوی پڑھائی ہے اتنا ہی ہے کہ ہم پیچھے اس لیے ڈالتے ہیں مرنے کے بعد یہ پیچھے ہی رہ جا. اور جو کلام پاک ہے ہمارے سینے میں، حدیث شریفیں ہیں، کلام پاک ہے، حافظ ہیں، قاری ہیں، یہ ہمارے سینے میں لگ کے ہمارے ساتھ قبر میں جا رہے ہیں. یہ اس لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں دل سے. وہ ہمارے ساتھ دل سے نہیں ہے، اس لیے وہ مرنے کے بعد پیچھے ہی رہ جائیں. یہ چیزیں ہنر میں آتی ہیں، ہنر میں آتی ہے. جو چیز ہے نا جو سیکھ رہے ہیں. دنیا کے سلیقے کے لیے بے شک انگلش بھی سیکھو، آپ سائنٹسٹ بھی بنو، آپ جو ہیں انجینئر بھی بنو، آپ چنی منی بھی سیکھو، جاپانی بھی سیکھو، یعنی جرمنی بھی سیکھو، کچھ نہیں منع. وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو آسمان کی سب زبانیں سکھلا دی ہیں. یہ ساری آدم کی اولاد ہیں، جتنی زبانیں ہیں آپ سیکھو. اور سیکھنے کے بعد نیت یہ رکھو کہ ہم دنیا میں جا کے دین پھیلائیں گے. چائنا میں جائیں گے تو چائنی زبان آئے گی تو ہم چائنا میں سمجھا سکتے ہیں سامنے والوں کو. میری اور آپ کی اردو زبان ہے، میں بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. اگر میں بولنے لگوں مطلب انگلش میں کیف حالک ہے، واٹ از یور نیم، ما اسمک کا، یہ سوچو گے کیا کہا اس نے، تم پھر سوال نہیں کر پانے میرے سے. تو اس لیے میں وہی بول رہا ہوں جو تمہاری تعلیم ہے. اور جب میں دین کی بات وہ بتاؤں گا بھائی اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی یہ ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے، اس بات کو سمجھے گا، فالو کرے گا. وہ اس کی مرضی ہے، وہ دل پہ لے یا نہ لے، ہمارا تو کہنا فرض ہے. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. اسی بات کو جو آپ بات فرمائے، اس قرآن پاک نے واضح طور سے بات فرمائی، اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اعلان کر دیا اس بات کا کہ مسلمان تم اللہ سے جو مانگو نا، سب سے پہلے دنیا کی فلاح مانگتے رہو اور ساتھ ساتھ آخرت کی مانگتے رہو. یہ دونوں جہاں کی ہے یہ دعا. اگر انسان یہ دعا پڑھے اور اس پہ آمین کہہ دے، دنیا کی ہر بھلائی، آخرت کی ہر بھلائی اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دعا کی ضرورت نہیں رہی. تو جتنا بھی ممکن ہو سکے انسان کو اچھے سے باب استعمال کر لینا چاہیے، لیکن جہاں ہمیشہ بندے کا منزل ہے اس کو کوئی فراموش نہ کرنا چاہیے. اور اب ہم نے کیا کر دیا، جو ہمارے منزل تھی اس کو فراموش کر دیا، اور جو ضروریات ہو اس کو سر پہ بٹھا لیا. آپ میں آپ چاروں ہم جتنے ہیں، یہ جتنے بھی پھر رہے ہیں دنیا میں مسلمان، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہماری اذان کے بعد تکبیر ہو جاتی ہے، کیونکہ موت یوں نہیں پتہ 1 منٹ میں آ جائے یا ہم 100 سال جئیں. ہم لوگ تیاری پہ ہیں، ہماری تکبیر ہوئی ہوئی ہے. جب مریں گے فوراً ہمارا صرف جنازہ پڑھا جائے گا، تکبیر ہو چکی. اذان کے بعد جو تکبیر ہوتی ہے اس میں آدھا گھنٹہ ملتا ہے کہ نماز آدھا گھنٹہ بعد ہوگی. نماز کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر ہوتی ہے. ہمیں پیدا ہونے کے بعد تکبیر بھی ایک دم کہہ دی ہماری. ہاں، اب ہماری صرف جنازہ کب ہمارا بن جائے یہ ہم اور آپ جانتے نہیں. تو ہمیں تو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا سکھایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تو ہماری بقدر ضرورت ہیں. جیسے ہم اور آپ ایک بیت الخلاء میں جا کے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، وہاں بستر لگا کے سوتے نہیں. دنیا بالکل اسی طرح ہے، اپنی حاجت پوری کر کے ہمیں جانا ہے. اس امتحان سے ہمیں کامیابی مل جائے، یہ ہماری تمنا ہے. چلیے ماشاءاللہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سوال کرتے ہیں. ماشاءاللہ اپنی بڑی گہرائی سے بات بتائیے، اور صحیح بات ہے. یہ علم بندے کا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بندے کو نا جس محکمے میں گیا ہے اس کا علم ہو، اور ساتھ میں وہاں پر جو ان کے حقوق ہے وہ بھی ادا کرتے رہے. اچھا، آپ نے حج کیا ہے؟ میں نے عمرہ کیا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. میں آپ سے حج کے متعلق سوال کروں گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں، یعنی کہ جو آپ کی قبر اطہر موجود ہے، روزہ اطہر ان کا جہاں پہ ہے مدینہ منورہ میں ہے ماشاءاللہ. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آرام فرما رہے ہیں. جی وہاں پر ابھی 2 صحابی اور موجود ہیں. جی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ان کے برابر میں ہے. جی تو یہاں پر ابھی ایک قبر اور خالی ہے. خالی ہے؟ جی وہ الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے یہ ان کے لیے خالی ہے. آپ نے تو سوال سے پہلے جواب دے دیا. ماشاءاللہ زبردست. علم انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بندے کو مکمل طور سے جی علم وہ شیرنی کا دودھ ہے جو اسے پیے گا دھاڑے گا. اگر علم نہیں سیکھے گا
تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف باولوں کی طرح دیکھے گا. صحیح, بالکل صحیح, صحیح فرمایا. اس لیے ہم لوگوں کو ہے نا اسلام کی جتنی باتیں ان کو فراموش نہ کرتے ہوئے اپنی جو ضروریات کی زندگی ہے اس کو بالکل فراموش نہ کر. ہمارا بچے ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, سائنسداں ہو, ٹیکنالوجی والے ہو اور ہر طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر کام کرنے والے ہو, اور جب اسلام کی بات آئے پھر وہ اسلام کی بات کرنے والے. بے شک یہی ہمارا اپنا مشن ہونا چاہیے. اسلام کی جتنی باتیں ان کو فراموش نہ کرتے ہوئے اپنی جو ضروریات کی زندگی ہے اس کو بالکل فراموش نہ کر. ہمارا بچے ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, سائنسداں ہو, ٹیکنالوجی والے ہو اور ہر طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر کام کرنے والے ہو, اور جب اسلام کی بات آئے پھر وہ اسلام کی بات کرنے والے. بے شک یہی ہمارا اپنا مشن ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے, وہ کسی بھی محکمے میں ہوں. ہم چاہتے ہیں ہمارے وکیل بھی ہوں, انجینئر بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, انسپیکٹر بھی ہوں, ایس پی بھی ہوں, ڈی ایم بھی ہوں, انجینئر ہوں, ہر جگہ ہوں ہمارے محکمے کے. جب ہمارے محکمے کے ہر جگہ ہوں گے نا الحمدللہ دیندار, تو رشوت نہیں ہونی اس کے اندر, اور دوسرے ایمانداری سے کام ہوگا, اور وہ والا کام نہیں ہونا جو آج پل بنایا 10 بنائے 20 بنائے پتہ لگا 1 سال میں ٹوٹ گئے. یہ دین کے اندر اگر ہمارے مطلب یہ تعلیم ہماری دین والی ہوگی تو ہمارا سارا کام ایمانداری کے ہوں گے, کیونکہ اللہ سے ڈر ڈر کے ہمارے سارے کام ہوں گے. کیونکہ ہمیں دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی, صرف ہمیں تو یہ ڈر ہے ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا, ہم صحیح کر رہے ہیں غلط, ہم اس ڈر سے کریں گے وہ کام, اس لیے صحیح ہوگا. چلیے ماشاءاللہ, بڑی گہرائی صاحب نے بات بتائی. ایک آخری سوال یہ آپ سے کہ جس وقت میں ایک صورت نازل ہوئی تھی اور خوشی کے مقام تھا, اور صورت کا نام تھا سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح. جس وقت میں یہ صورت نازل ہوئی تھی اس وقت میں سارے صحابہ خوشی میں تھے. سمجھ رہے؟ یہ بیت اللہ شریف جب فتح مکہ ہوا جی جی, فتح تب مکہ یہ صورت صورت نازل نازل ہوئی ہوئی تھی. جی جی اور سارے صحابہ جو ہیں خوشی تھے. جی جی. اور یہ کہا اللہ کے نبی نے جو جس کے گھر میں چلا جائے معاف. کفار جو ہے اس میں تھے ڈر میں کہ آج ہماری سزا ملے گی, ہم آج مارے جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا جو کسی کے گھر چلا جائے وہ اس کو معافی, جو اپنا بیت اللہ شریف کی طرف چلا جائے وہ معافی, جو جہاں ہے اس کو معافی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس وقت میں صورت نازل ہوئی سب لوگ خوش تھے اور سارے کے خوشی کا ماحول تھا, لیکن ایک صحابی بڑے غمگین تھے. وہ کون سے صحابی تھے؟ ایک صحابی جو غمگین تھے, میرا نام نہیں یاد آ رہا جی, لیکن پتہ ہے مجھے, میں بھول رہا. آپ کو پتہ ہے؟ ان کے چچا تھے حضور. یہ کہہ رہے ہیں جس وقت یہ صورت نازل ہوئی. ایک صحابی جو ہیں وہ غمگین تھے, یہ بتا رہے. جی جی, نام میرے دھیان نہیں آ رہا. آ دیکھو جائے گا انشاءاللہ, ابھی یاد آئے گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی بات معلوم ہے, مگر تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے. نہیں معلوم, کوئی بات نہیں, تو میں بتا دوں آپ کو. ہاں بالکل بتاؤ. چلیے, ان کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی بالکل. اچھا, ان کی جیسے سب لوگ خوش تھے, آزان دینے والے تھے بہت. نہیں وہ حضرت بلال تھے. حضرت بلال ان کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو غم کی وجہ تھی وہ کیا تھی, آپ کو پتہ ہے؟ میرے دھیان میں نہیں ہے. چلیے میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ جس وقت میں کچھ بات پوری ہو جاتی ہے, ڈیکوریشن جہاں پوری ہو جاتی ہے تو اس خوشی کے بعد میں وہ ڈیکوریشن اتار لی جاتی ہے. ہاں, اس کے بعد آدمی وہ اپنے اس میں آ جاتا ہے رنجیدے میں کہ پہلے خوشی تھی اب یہ غم میں بدل گیا, وہ اپنے آپ میں ہی. ان کا اصل جو مطلب یہ تھا کہ جب پیغام دنیا کے اندر دینے والا نبی اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے جی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس پاس بلا لیتے ہیں. صحیح وجہ یہی تھی ان کے غمگین ہونے کی. فتح مکہ کی خوشی ہونے کے بعد غم زیادہ ہوا تھا ان کو, کیونکہ وہ ان کے بچپن کے ساتھی تھے جانثار حضرت ابوبکر صدیق. اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب صحابہ کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. یہ وہی ابو بکر ہیں جو اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ جانثار بچپن کے ساتھی تھے. تو یہ ان ہر کا ماحول ہر دور میں ان کا ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا. تو مطلب ان کا آخر یہ تھا کہ اب جو نبی کا کام تو مکمل ہو گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیں گے. جی, تو غم کی اصل وجہ یہ تھی. چلیے ماشاءاللہ. اچھا, آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارے درشک دیکھنے والے ہیں, آپ کو ویورس دیکھنے والے ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دو؟ جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں الحمدللہ میں ان سے بس اتنا ہی کہتا ہوں, آج کے ٹائم میں سمجھدار سب ہیں اور سب کو سب پتہ ہے. میری ان سے ایک عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور سکھائیں, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. میرے پیارے دوستو, ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے. جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے بڑے ہوں گے,
اگر ان کے بڑے ہیں تو ان کے بڑے ہیں وہ گزرے ہوئے ہوں گے، ذرا یاد کریں وہ کہاں ہیں، وہ جو ہے جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہوگا. تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ قبر میں گئے، وہاں پہ انگلش ہندی کام نہیں آنی، وہاں پہ آپ کے اعمال، آپ کی اچھائیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کام آئے گا، آپ کا دین کام آئے گا. تو اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین تعلیم کو بھی آپ جاری رکھیں اور اس کو ساتھ رکھیں. چلیے ماشاء اللہ. اچھا آپ کیا پیغام دیں گے؟ بس آخری بات انشاءاللہ. میں آخری بات یہ ہوں، ہماری ماں بہنیں جو باہر پھر رہی، اس سے زیادہ ماحول بہت خراب ہو رہا ہے. بچوں کو بتاتی نہیں. ہماری والدہ تھی، دین کی بات بتایا کرتی تھی، معلومات تھی. اب ٹائم نہیں ہے، وہ باہر پھر رہی، بچے اسکول ہے، ٹیوشن جا رہے، بس ماحول بہت خراب ہے. یعنی کہ یہ مطلب یہ ہے کہ ماحول کو صحیح کرنے کے لیے بندے کو اچھے ماحول اختیار کرنا بھی ضروری ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.